الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات. اس سے بلند صلوات ہوتی ہے کہ اللہ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10. ادھر جگہ ہے سیدھے ہاتھ پہ اندر. عظمت چاردہ معصومین پر بآواز بلند نعرہ صلوات. بالتحقیق انما المؤمنون اخوہ. بالتحقیق مومن کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، پس تم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو. واتقوا اللہ، اور یہ خیر خواہی صرف اور صرف ایک نقطے پر ہونی چاہیے، اور وہ نقطہ ہے اللہ کی رضایت. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ خیر خواہی نتیجہ دے گی، فائدہ پہنچائے گی، خیر خواہی ہوگی اگر تم نے یہ کام اللہ کی خاطر کیا. مومن کا بھائی ہے. یہ قرآن نے فیصلہ سنایا ہے. پہلے بھائی ہونا ہے پھر مومن ہونا ہے، یا پہلے مومن ہوں گے تو خود ہی بھائی ہوں گے؟ یعنی پہلے برادری بن جائے تو پھر ایک دوسرے کو مومن بنائیں، یا پہلے مومن بن جائیں تو خود بخود برادری بن جائے گی؟ جو برادری بنا کر مومن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا کرے. لیکن جو مومن پہلے سے ہوگا، نشانی یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو مومن کا بھائی ہے، اور اگر وہ مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو اور مومن کا بھائی نہ ہو تو کسی اور مومن کے ایمان کو چیک کرنے سے پہلے
اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے. وہ مومن نہیں ہے جو مومن کا بھائی نہیں ہے. میں اگر آج کی اس مجلس میں سادہ سا سیدھا سا ان بچوں اور جوانوں کی خاطر یعنی کمسنوں کی خاطر کہہ دوں، ہمیں یعنی دعوی ایمان کرنے والوں کو ایک دوسرے سے سچا ہونا پڑے گا. اگر ایک دوسرے سے سچے نہیں ہوں گے، آپ میرے گلے پہ نہیں جائیں، میرے جملوں پہ جائیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اگر ہمیں ایک دوسرے سے سچا ہونا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے سچا ہونا ہوگا. اصل میں ہو نہیں سکتا کوئی مومن ہو وہ مومن سے سچا نہ ہو، اس لیے کہ یہ طے ہو چکا گزشتہ کئی مجلسوں میں کہ مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو مدد کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ہر کام ایک ہاتھ نہیں کر پاتا، ہمارا ہر کام ایک ہاتھ نہیں کر پاتا. ہاتھ پورے بدن کی توانائی اور طاقت کا ترجمان ہوتا ہے. ہمارے بدن کی قدرت، ہمارے بدن کی توانائی ہمارے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ پیروں سے. ہمارے بدن کی توانائی ہمارے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے. مملکت بدنیہ کا ترجمان ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ قدرت بدنیہ کا ترجمان ہاتھ ہوا کرتا ہے. اگر کسی کو یہ بات اتر جائے، سمجھ میں آ جائے کہ قدرت بدنیہ کا ترجمان ہاتھ ہوتا ہے، تو مولا علی کا ید اللہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا. فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، مجھ علی نے باب خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا. جملہ پورا کیا مولا نے، فرمایا بل قلعتها بقوت رحمانیہ، مجھ علی نے رحمانی قوت سے باب خیبر کو اکھاڑا ہے. بھائی اگر اب بھی کسی کو یا علی مدد سمجھ میں نہیں آتا تو اسے اس کی زندگی مبارک ہو. ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جو قدرت الہی کا ترجمان ہے. قدرت پروردگار جس کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے ید اللہ. ہمارے بدن میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے لیے مددگار، ایسے ہی بھائی بھائی کے لیے مددگار. آپ ہاتھ دھونے لگیں گے، دوسرا ہاتھ اس کا ساتھ دے گا. ایک ہاتھ دھونے کے لیے دوسرا ہاتھ اس کا ساتھ دے گا، تب یہ ہاتھ دھلے گا. اور خوشی کے اظہار میں ایک استعارہ ہے، ایک حرکت ہے، حرکت ہی کہوں گا، تالی بجانا. خوشی کے اظہار میں ایک حرکت ہے جو بدن کرتا ہے اور وہ ہے تالی بجاتا ہے. جب خوشی کر رہا ہوتا ہے تو تالی بجاتا ہے. تالی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایک بھائی کی خوشی میں دوسرے بھائی کو خوش رہنا ہوگا، ایک کی خوشی میں دوسرے کو خوشی منانی پڑے گی. بلکہ کہہ دوں کہ خوشیاں ملتی ہی تب ہیں جب دونوں ہاتھ ملیں. خوشیاں ملیں گے ہی تب جو دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. یہ برادری بنانی ہے، ایک دوسرے سے سچا ہونا ہے. کل میں ایک حدیث آپ کو سناتے ہوئے رہ گیا، اور وہ حدیث انتہائی مختصر حدیث ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں جنہیں ہمیں اپنے گھروں میں فریم کروانے کی ضرورت ہے. خوبصورتی سے لکھوائیں، توغرا بنوائیں، اسے اپنے گھر میں رکھیں. خاص طور پہ جن گھروں میں بہن بھائی ہیں وہاں یہ حدیث لکھوا دیں. المومن مرآت المؤمن. ہمیں گھروں میں آئینے لگانے ہوتے ہیں نا، آتے جاتے شکلیں نظر آئیں، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینہ لگاتے ہیں نا. اللہ نے کہا ہے گھر میں آئینہ ہے، اور وہ آئینہ ہے مومن مومن کے لیے. المومن مرآت المومن. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی
اللہ نے یا رسول اللہ نے یا مولا علی نے اور ائمہ اہل بیت نے، یعنی ہادیان انسانیت نے جب کبھی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے، تشبیہ دی ہے، تو اس میں وجہ شبہ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا مولا نبی فرماتے ہیں مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ایک اور بلند صلوات. نعرہ لگانا آتا ہے، صلوات پڑھوانی. ساتھ دینا میرا، تھوڑا تعاون کریں نا. مومن کے لیے آئینہ. مثل علی، اب یہ مثال اگر دی ہے نا، تو جو صفتیں کعبے میں ہوں گی وہ سب علی میں ہیں، تب تو تشبیہ بنے گی. یہ مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے. تو جو صفتیں آئینے میں ہے نا وہ مومن میں ہونا چاہیے. جیسے نبی فرما رہے ہیں علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، تو کعبے میں قرآن میں جتنی آیتیں کعبے کے بارے میں آئی ہیں، میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وقت کی تنگی ہے، اس وقت میرا مضمون نہیں ہے یہ، لیکن کوشش کرتا ہوں ایک دو مثالیں دے دوں. جتنی بھی صفتیں خانہ کعبہ کی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ ساری علی میں ہیں. میں اگر یوں کہہ دوں کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حیدری نہ ہو. بلند تر صلوات، بلند تر صلوات. مثلا قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، مثلا بیان ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. 7ویں 8ویں صفت سنا رہا ہوں. خانہ کعبہ کی مسلسل صفتیں بیان ہو رہی ہیں. چلے میں گنتی کے ساتھ سناتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. تو خانہ کعبہ کی پہلی صفت کیا ہوئی کہ پہلا گھر ہے. دوسری صفت کیا ہوئی؟ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ایک جگہ پر ہے، جانا پڑے گا. للذی ببکہ، وہ مکے میں ہے. فیہ آیات بینات، چوتھی صفت، اس میں اللہ کی کھلی نشانی ہے. مقام ابراہیم، اب اسے چوتھا لیجئے، چوتھی صفت کی تفسیر میں اللہ نے کہہ دیا اس میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے. اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، اس میں ایک مقام ابراہیم ہے. چھٹی صفت یا پانچویں کر لیجئے، ومن دخلہ، جانا پڑے گا، داخل ہونا پڑے گا. ومن دخلہ کان آمنا، نتیجہ ہم دیں گے. اگر تم وہاں تک پہنچ گئے تو محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے. کیا محفوظ رکھے گا اللہ؟ اب اس کی تفصیل ہے. رزق محفوظ کرے گا، جان محفوظ کرے گا، آفات سے محفوظ کرے گا، ایمان محفوظ کرے گا. اب آپ گنتے چلے جائیے. چھٹی صفت من دخلہ کان آمنا، چھٹی صفت یہ ہے، 5 ہو چکی. چھٹی صفت من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، امن میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
اس کا ارادہ کرنا اللہ کا حق ہے. تم اس کا ارادہ کرو, جاؤ. اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے, شکریہ ادا کرو. اللہ کا حق تمہاری گردنوں پر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا, مگر ہر ایک کی طاقت کے مطابق. ہر ایک سے ایک جیسا کام نہیں لینا چاہتے ہم. جس میں جتنی توانائی ہے اتنی ہی اسے ہم زحمت دیں گے. وَمَنْ كَفَرَ, جس نے اس کا انکار کیا, جس نے اس کا انکار کیا, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو یہ بیت اللہ سے کافر ہونے والا یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑے گا. تم جیسے لاکھوں آئے کروڑوں گئے, تمہارے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب یہ کتنی صفت ہو گئی آپ نے گنی؟ کتنی صفتیں ہوئیں؟ 7. یہ 7 صفتیں ایک آیت میں ہیں. ابھی تو خانہ کعبہ کی اور 10 آیتیں ہیں. اگر ان 7, ادھر نبی نے فرما دیا مثل علی کا مثل الکعبہ, علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. ایک ایک کعبے کی صفت کو سامنے رکھیے اور سامنے علی مولا کو دیکھتے چلے جائیے. جیسے کعبہ پہلا گھر ہے ایسے علی پہلا ولی ہے, پہلا مولا ہے. اولا بیتن, جیسے وہ پہلا گھر ایسے یہ پہلا مولا. وضع للناس, جیسے وہ سب کے لیے ہے ایسے ہی علی شیعوں کے نہیں ہے. ایسے ہی علی شیعوں کے نہیں ہے, شیعہ علی کا ہے. تھوڑا گردن ہلا دو خدا کے واسطے, شیعہ علی کا ہے. شیعہ علی کے ہیں, علی شیعہ کا نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ علی تو اللہ کی وہ طاقت ہے, جو ارادہ کرے گا طاقت ملے گی. کبھی عیسائی ہے جو علی کے دروازے پہ آتا ہے تو جورج جرداق 2 جلدوں میں الصوت و عدالت الانسانیہ مولا کائنات کے لیے کہتا ہے علی کو چوتھا خلیفہ, پہلا امام. ان باتوں میں رکھنے والا مسلمان ہوگا. میں تو علی کو انسانیت کے عدالت کی آواز مانتا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآلہ وآلہ. علی صدائے عدالت انسانی ہے. علی عدالت انسانی کی آواز ہے. وہ کہتا ہے میں علی کو ایسے دیکھتا ہوں. تو اب یہ ساری تشبیہات آپ میرے ساتھ ہیں. پہلا گھر, پہلے امام, لوگوں کے لیے بنائے گئے. علی امام الخلق. حدیث صحیح ہے. مولا علی کے لیے جہاں امیر المومنین امام المتقین ہے نا, وہاں علی امام المسلمین ہے نا. مولا علی کے لیے نبی نے کبھی فرمایا امام المسلمین, کبھی فرمایا امام المتقین, کبھی فرمایا امام المومنین, امیر المومنین. کبھی مولا علی کے لیے فرمایا امام الخلق, کبھی فرمایا امام الامہ, کبھی فرمایا امام امتی, کبھی فرمایا علی امام امت ہے میری زندگی میں بھی اور میرے جانے کے بعد بھی. نبی کے بعد خلافتوں کی گنتی میں لانے والوں, علی تو نبی کے زمانے میں امت کے اوپر خلیفہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پہلے امام, انسانیت کے امام. آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو ایک اور ہدیہ لے لیجئے. میں تو بھائی یہی کر سکتا ہوں. ایک اور ہدیہ لے لیجئے. جتنا فرق امام الخلق, امام الامہ, امام المسلمین اور امام جماعت میں ہے,
اتنا ہی فرق علی میں اور سارے صحابہ میں ہے. بھائی 2 رکعت نماز پڑھانے کی دلیل لانے والوں، دو رکعت نماز پڑھانے پر دلیل بنانے والوں، اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھنا امت کی سربراہی کے لیے دلیل ہے تو جنہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے کبھی کیوں نہیں کہا کہ میں نے تو نماز پڑھائی ہے لہذا مجھے مانو؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا، کسی میدان میں انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے اپنا نبی کے بعد حاکم مانو اس لیے کہ میں نے امت کو نماز پڑھائی ہے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. آج 1400 سال کے بعد یہ دلیل بنا رہے ہو اور بھول جاتے ہو کہ ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے صلو خلف کل امام برن اور فاجرہ، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو چاہے وہ پڑھانے والا نیک ہو یا برا. جب کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر یہ معیار کہاں ہوا خلافت کے لیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. اول بیت اول امام للناس علی امام الناس. علی مولا سب کے ہیں، جی علی مولا سب کے ہیں. ابھی تو نصیریوں کو پتہ نہیں چلا ورنہ وہ بتائیں گے ہمارے کیا ہیں. ابھی تو ہندوؤں سے میں نہیں پوچھ رہا کہ علی ہندوؤں کے کیا ہیں. علی اللہ کا وہ کرشمہ ہے جو ہر زمانے میں نبیوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا. میں فضائل کیونکہ مائک پر پڑھ رہا ہوں اور آواز نہ جانے کہاں کہاں تک جا رہی ہے اور بعد میں ریکارڈ بھی جو ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں تک جائے گا، اور جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کی باتیں پڑھانے سے نقصان ہی ہونا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں کرتے کرتے رک بھی رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیا ہے مولا کا وجود؟ علی مولا کیا ہے؟ پہلے امام لوگوں کے لیے للذی بکا. علی کے پاس جانا پڑے گا. کوئی مرکز ہے، کوئی وجود ہے، جی جانا پڑے گا، تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا. علی کو ڈھونڈنے والا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ولی بنتا ہے. یہ جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہیں نا یہ پہنچے ہی علی تک ہے. جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہیں یہ پہنچے ہی مولا علی تک ہیں. یہ مولا علی تک پہنچ گئے، مطمئن ہو گئے اللہ مل گیا. اس لیے کہ علی باب اللہ ہے، علی اللہ کا دروازہ ہے، علی اللہ کے پاس آنے جانے کا رستہ ہے. یہ جب مولا علی تک پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ تک پہنچ گئے. جی علی مولا تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تک پہنچ گئے. صرف ایک سلسلہ ہے نقشبندیہ جو کہتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر تک جاتا ہے. 11 سلسلوں میں صرف ایک سلسلہ ہے مولانا کہ جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے، باقی 10 کے 10 مولا علی تک. تو 11واں جو سلسلہ، اچھا جتنے زیادہ مولائی آپ کو نقشبندی ملیں گے نا، ایسا ہی ہے. یہ میرے چند سنی بھائی بھی یہاں تشریف فرمائیں، میں ان سے گواہی لے رہا ہوں. جتنے زیادہ آپ کو صوفیوں میں مولائی آپ کو نقشبندی ملیں گے نا، مجھے نہیں پتا کسی اور کا، مگر نقشبندیوں کو میں جانتا ہوں کہ کتنے مولائی ہیں. وہ جو حضرت ابوبکر تک جاتے ہیں نا، دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کا سلسلہ تو جا کے حضرت ابوبکر تک رک جاتا ہے اور وہ نقشبندی کہلاتے ہیں. تو خود حضرت ابوبکر سے پوچھیں آپ کا سلسلہ کہاں جاتا ہے. بھائی کوئی سنی بچہ نعرہ لگائے تو مزہ آئے گا.
ایک نعرہ لگائے سنی شیعہ، جواب دو، اب یہ نعرہ لگاؤ تم، نعرہ حیدری۔ حضرت ابوبکر سے پوچھیں کہاں پہنچے ہیں وہ، حضرت ابوبکر سے پوچھیں وہ کہاں پہنچے ہیں۔ حضرت ابوبکر، روایت کہتی ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر نے نبی سے ٹائم طے کیا، مانگا یا رسول اللہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو فسمع صوت عائشہ عالیہ وقالت، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ جب گھر میں داخل ہونے لگے نا حضرت ابوبکر، نبی سے ملنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سنا کہ عائشہ کی آواز، اونچی آواز، ان کی بیٹی نبی کی زوجہ، ان کی اونچی آواز آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں انی عرفتو، میں جانتی ہوں، احبکا منی و من ابی، علیہ، آپ کے نزدیک مجھ سے اور میرے بابا سے زیادہ علی پیارا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بھائی اس سے اونچی صلوات۔ تو جیسے ہی حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہوئے تو یہاں تک کی روایت ہے کہ حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا میں سن رہا ہوں تم نبی سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہو۔ بیٹی ہے نا، ہاتھ اٹھایا، سرکار نے ہاتھ روک دیا، یہاں ہاتھ روکا، ادھر انہیں مسکرا کے دیکھا اور فرمایا تم سچ سوچ رہی ہو۔ تم سچ سوچ رہی ہو۔ تم جو سوچ رہے، اے عائشہ تم صحیح سوچ رہی ہو، میں سب سے زیادہ علی سے پیار کرتا ہوں۔ جی آ گئے حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک جج کے فیصلے پر مولا علی کو اعتراض ہوا، مولا علی کو ایک جج کے فیصلے پر اعتراض ہوا۔ یہ جو ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا عدلیہ میں، اس کے بانی علی ہیں۔ بھائی تھوڑی گردن لاؤ خدا کے واسطے، یہ جو فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کا قانون ہے نا، اس کے بانی علی ہیں۔ فیصلہ سنا دیا، دوبارہ دیکھو کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ خیال مولا علی نے دیا ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جج نے فیصلہ سنا دیا، جس جوان کے خلاف فیصلہ ہوا وہ روتا دھوتا مولا کے پاس آ گیا، اور وہ جوان کیونکہ یتیم تھا، یتیموں سے تو علی کا پیار دیدنی ہے، ہاں مسکینوں سے اور یتیموں سے علی مولا کا پیار دیدنی ہے۔ وہ آ گیا مولا کے پاس، آ کر کہنے لگا یا علی، میرے باپ نے میرے چاچا کو سارا مال دیا، زمینیں، جائیدادیں، گاڑیاں، سواریاں، جو مال تھا وہ سب دے دیا، اور کہا میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو جو چاہو اسے دے دینا، اور جو چاہو تم نہیں دینا، جو چاہو دے دینا۔ تو میرے ابا نے سب کچھ دیا، انہوں نے مجھے 2000 ایکڑ میں سے 100 ایکڑ دے دی، 1900 ایکڑ خود رکھ لی۔ اب میں نے جب مانگا تو کہا تمہارے ابا یہی تو کہہ کے گئے تھے جو چاہو دے دینا، تو دے رہا ہوں نا۔ تو میں عدالت میں آ گیا، جج صاحب نے فیصلہ بھی یہی سنا دیا کہ تمہارے چاچا نے صحیح کیا ہے۔ تو مولا سے کہنے لگا مولا یہ کہاں صحیح ہوا ہے میرے ساتھ؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ صحیح ہوا ہے؟ بھائی پیسہ تو اس کے باپ کا تھا نا، چاچا کو ٹھیک ہے اگر یہ راضی ہو کے کچھ دے دیتا، چاچا آپ نے بہت محنت کی، کچھ آپ بھی رکھ لیجئے، مگر سب دینا تھا نا اس کو۔ تو مولا نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پہلے تو حضرت ابوبکر کے پاس جا کے کہا ذرا جج صاحب کو بلائیے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اسے نظر ثانی کریں، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا علی اس سے روشن فیصلہ کیا ہوگا؟
اس کا باپ کہہ کے گیا جو چاہو دے دو، تو جو اس نے دیا وہ دے دیا، باپ بھی یہی کہہ کے گیا۔ مولا نے فرمایا نہیں، جو یہ رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے، جو دے رہا ہے اسے نہیں چاہتا، جو خود رکھ رہا ہے یہ اسے چاہتا ہے، جو خود رکھ رہا ہے وہ بھتیجے کو دے دے، جو بھتیجے کو دے رہا ہے وہ خود رکھ لے۔ سنیں گے حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ فوراً کہا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ حیدر بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ اول بیت اول امام، وضع للناس امام الناس، للذی بمکہ، مکہ کعبہ مرکز، علی مرکز، سب کو اس طرف رخ کرنا ہوگا۔ پشت دکھانے والے کی نماز نہیں، اسلام بھی باطل ہے، رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ من دخلہ کان آمنا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں ولایت علی بن ابی طالب حصنی، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو علی کی ولایت میں آ گیا مجھ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ آپ جوڑتے چلے جائیے، میرا پسندیدہ مضمون ہے، مگر دن گریہ اوزاری کے اور پرسے کے بھی ہیں، اس لیے مجھے اس وقت کا بھی احساس رکھنا ہے۔ جوڑتے چلے جائیے فضائل۔ یہ جو تشبیہ کل پہ بات جا رہی ہے، یہ جو تشبیہ نبی نے استعمال کی ہے نا، مثل علی ان کا مثل الکعبہ، تو جتنی بھی کعبے میں صفتیں ہیں وہ سب علی مولا میں ہونی چاہیے۔ چھوڑ دی میں نے، یہ طویل بحث، طویل لذیذ گفتگو ہے، لذیذ گفتگو ہے۔ آپ کے چہروں کی بشاشت بتا رہی ہے آپ مولا کا ذکر سننا چاہتے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہی تو ذکر ہے جو کرنے کا ہے۔ وہ مجلس ہی کیا، جیسے مجلس کی زینت علی کے ذکر سے نہ بنے۔ سرکار ایسی مجلس پسند ہی نہیں کرتے، نبی ایسا اجتماع پسند ہی نہیں کرتے جس میں علی مولا کی بات نہ ہو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، سرکار فرما رہے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مجھے سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ سندھی جب آپس میں دو لوگ بھی ملتے ہیں نا تو یا علی مدد کہہ کے اپنی ملاقات کو زینت دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تو جیسے سرکار نے فرمایا علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، ایسے ہی فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب آئینے کی میں نے تو 20 صفتیں ڈھونڈی ہیں، آئینے میں 20 صفتیں ہیں، 20 اس کے کردار ہیں، 20 کیفیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہی بات ہو جائے کہ کل جوان کل کی مجلس میں آنے سے پہلے سوچ کر آئے، تو اور جب میں بیان کر رہا ہوں گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ اور اگر آپ سوچ کر آ گئے نا کہ مومن کے آئینے میں یہ صفت بھی ہے، آئینے میں یہ کیفیت بھی ہے، آئینے میں یہ بھی ہوتا ہے، آئینے میں یہ بھی ہوتا ہے، تو جو آپ سوچیں گے نا وہ سب مومن میں ہوتا ہے، وہ سب مومن میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے۔ تو آئینے کی صفات کو نبی نے جب کہہ دیا المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل کے اوپر بات جا رہی ہے کہ سوچئے گا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ کیسے ہے۔ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی حاضریاں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائے
सलावत। भाई हो तो हसन मौला जैसा, भाई हो तो हुसैन जैसा। करबला भाइयों की आबरू बढ़ाने की जगह है। एक भाई मदीने में रह गया, और जो रह गया ना, उसने एक खत लिख कर दिया है, और वो खत भाई की मदद के लिए लिख कर दिया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब इमाम हसन को जहर दिया गया ना, और उस जहर के असर से इमाम के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, इमाम को कै आई, और कै से इमाम के जिगर कट कट के बाहर आया। तो जब उल्टी कै हो रही थी ना, और जिगर बाहर आ रहा था, तो किसी ने खबर दी, इमाम हुसैन साथ बैठे हैं, भाई तश्त में कै कर रहे हैं, इमाम हसन कै कर रहे हैं, और इमाम हुसैन साथ बैठे हैं। तो किसी ने खबर दी कि ज़ैनब आ रही है। तो इमाम हसन ने फरमाया, भाई हुसैन ये तश्त उठा लो, ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं हाथ जोड़कर मौला के कदमों में सर रख के कहूंगा, मौला आपकी बहन का बड़ा हौसला है, बड़ा हौसला है ज़ैनब कुबरा का। अजरुकुम अल्लाह। जब जनाबे, ये लाइट बंद रहने दो, जब जनाबे ज़हरा पे दरवाजा गिर रहा था ना, तो नबी नहीं थे देखने के लिए, और जब जनाबे ज़हरा पर हाथ उठाया जा रहा था ना, तो नबी नहीं थे देखने के लिए। और जब मौला अली पे ज़रबत मारी गई, तो जनाबे ज़हरा नहीं थी देखने में, उन्होंने नहीं देखा। अजरुकुम अल्लाह। जब मौला अली के सर पे ज़रबत लगी, तो जनाबे ज़हरा वो दुख देखने को नहीं थी। और जब इमाम हसन को जहर दिया गया, तो मौला अली नहीं थे। और जब इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला, तो इमाम हसन भी नहीं थे, मगर रोने वालों ज़ैनब थी। नाना का जनाजा देखा, मां का जख्मी पहलू देखा, बाबा अली पे तलवार लगती, भाई हसन को जहर देते, मौला हुसैन के गले पे खंजर चलते, मौला हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ते। बड़ा जिगर है जनाब ज़ैनब कुबरा का, बड़ा हौसला है इस बीबी का। अज़ादारो, एक भाई ने दूसरे भाई की मदद के लिए, अजरुकुम अल्लाह, एक भाई ने दूसरे भाई की मदद के लिए अपनी ज़ौजा को एक खत लिख कर दिया, और ये कहकर खत लिख कर दिया कि जब कभी कोई मुश्किल वक्त आए ना, तो इसे खोल लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। इमाम हुसैन ने अपने भाई की बेवा को और अपने भाई के यतीम को कभी कोई मुश्किल घड़ी आने ही नहीं दी। जो उन्हें याद आए कि मुश्किल वक्त है, खत खोल कर देखो। मगर करबला में एक मुश्किल घड़ी आई, और सुनेंगे ज़दार वो मुश्किल घड़ी क्या आई। मुश्किल घड़ी आई कि कासिम बार बार आके कहते हैं, चाचा जान मुझे जाने की इजाजत दे,
اور مولا یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ آپ کو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے میں قرار دے۔ جب شب عاشور ایک بڑے خیمے میں امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے نا، اور سب کو بتایا کون کیسے شہید ہوگا، اور جب ملاقات مکمل ہو گئی تو اچانک نگاہ گئی کہ کونے میں قاسم کھڑے ہیں۔ جناب قاسم کو آواز دے کر کہا قاسم تم بھی یہیں ہو؟ کہ چچا جان میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، بس مجھے اتنا بتا دیجئے تو میں چلا جاؤں گا کہ کل عاشور کے دن شہیدوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے۔ امام نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی اور فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ تو جیسے یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ انگڑائی لی، جوش ہاشمی، انگڑائی لی، کمر کا پٹکا کھل گیا، اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا حل یسلون الی الخیام، چچا کیا یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے نا، میرا بھائی تو جھولے میں ہے۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا۔ اب جب عاشور کا دن نمودار ہوا تو بار بار آ کے کھڑے ہوتے ہیں چچا جان مجھے جانے کی اجازت ہے، اور امام یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ حضرت قاسم واپس آ جاتے ہیں۔ اب کی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جناب ام فروا نے فرمایا قاسم اب خیمے میں نہ آنا۔ تو آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنی مشکل گھڑی ہے، ادھر چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے، ادھر ماں کہہ رہی ہیں جلدی جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا کو یاد آیا میرے شوہر نے مجھے خط لکھ کر دیا تھا جب مشکل گھڑی آ جائے تو کھول لینا۔ صندوق کو کھولا، خط نکالا، اس میں امام حسن نے امام حسین کے نام کچھ لکھا ہوا تھا۔ سنیں گے عزادارو، اتنی خوش نظر آئی جیسے قاسم دولہا بننے جا رہا ہو۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ ماؤں کی بڑی آرزو ہوتی ہے نا، اس کا جوان دولہا بنے، اس کا بچہ دولہا بنے، اس کے بیٹے کی شادی ہو۔ جیسے خوش کوئی ماں اپنے بیٹے کے دولہا بننے پہ ہوتا ہے نا، ایسے جناب ام فروا قاسم کے مرنے پہ خوش ہیں۔ خوشی خوشی وہ خط لے کر امام حسین کے پاس آئیں، بھائی یہ خط پڑھ لیجئے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگائی، بوسہ دیا، کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا بھائی حسین کل کربلا میں نہیں رہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا، اسے جانے کی اجازت دے دینا۔ سنیں گے گلے لگا کر اتنا روئے۔ آپ رو رہے ہیں نا، کوئی روک رہا ہے آپ کو؟ اپنی آواز امام حسین کی آواز میں ملائیں۔ میرے مولا قاسم کو گلے لگا کر اتنا روئے کہ دونوں چاچا بھتیجے زمین پر غش کھا کے گرے۔ مقتل کا مستند جملہ ہے، مولا حسین بھی غش کھا کے گرے اور حضرت قاسم بھی غش کھا کے گرے۔ رونے والوں جب کوئی غش کھا جائے تو پانی کے چھینٹوں سے اٹھایا جاتا ہے نا، کربلا میں پانی کہاں ہے جو انہیں غشی سے باہر لایا جائے؟ زینب سرہانے بیٹھی ہیں، آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو حسین مولا کے چہرے پہ پڑے، مولا نے آنکھیں کھول دی۔ بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہن گریہ نہیں کرتی۔ اجر و کمل اللہ، حق ہے اسیر ہونے کا۔ آواز دی عباس آؤ قاسم کو تیار کرو، علی اکبر آؤ قاسم کو تیار کرو۔ عزادارو کربلا میں کیسی شادی، کیسا نکاح، کیسی مہندی، کیسا صحرا۔ مگر میں ایک جملہ کہہ دوں، جب جناب قاسم کو تیار کر رہے تھے نا تو منظر وہی تھا کہ جب کسی خاندان میں دولہا بنایا جا رہا ہوتا ہے تو ایک طرف پھوپا کھڑا ہے، تو ایک طرف چاچا کھڑے ہیں، تو ایک طرف بڑا بھائی کھڑا ہے، آوازیں دے دے کے کہتے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ سہرے کی ڈوری باندھیں۔ کوئی پیچ لگا رہا تھا، کوئی قاسم کے پٹکا باندھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب مل کے دولہا بنا رہا۔
اور مولا حسین نے تحت الحنک کو کھول کے چہرے پہ نقاب لگا دی. قاسم کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا. قاسم گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے. میدان میں پہنچ کر ارزق شامی اور اس کے 3 پہلوان بیٹوں کو فنار کیا. جب بڑے بڑے پہلوانوں کو اس 11 سالہ جوان نے قتل کر دیا تو پھر دشمن نے یہی طے کیا کہ مل کر حملہ کرو. اب دشمن نے مل کر حملہ کیا. کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی نیزہ، کوئی گرز چبھ ہو رہا تھا تو کوئی تیر. ایک مرتبہ آواز آئی، قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا. قاسم نے جھک کر دیکھا تو سر پہ گرز آیا. قاسم گھوڑے سے زمین کے طرف آئے، آواز دے کر کہا چچا میری مدد کرو. حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑے. تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے. تلوار نکالی. یہاں کے گھوڑے وہاں، مشرق کے گھوڑے مغرب میں. حسین جب پہنچے لاشا پامال. میرے مولا نے لاشا اٹھایا. ایسا لگ رہا تھا جیسے دولہا کی بارات آ رہی ہو. ماں نے پڑھ کر استقبال کیا، مولا مجھے قاسم کا کرتا دے دو، میں اس کے بابا کی قبر پہ ڈالوں گی. اے مولا میرے قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. یا حسین